لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جماعت اسلامی ہند جے پور ایک 15 روزہ مہم امام انسانیت ابراہیم خلیل اللہ چلا رہی ہے، جس کے تحت میرا عنوان ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور اس کا مقصد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جو شرک، بت پرستی اور کواکب پرستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بت گر بھی تھے اور انہیں پروہت کا مقام حاصل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش کی آنکھیں کھولی تو انہوں نے اپنے ارد گرد بت کی پرستش ہوتے دیکھی۔ انہوں نے اپنے باپ، افراد خاندان اور دوسرے لوگوں کو لکڑی، مٹی اور پتھر کے بتوں کے آگے سجدے کرتے اور ان سے اپنی خواہشیں مانگتے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل سلیم دی تھی۔ انہوں نے غور و تدبر کیا کہ یہ بے بس اور مجبور بت خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم کے لوگوں سے اس سلسلے میں سوال پوچھنے شروع کیے۔ ان کی قوم کو یہ بات بالکل ناگوار گزری۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، قوم کے لوگوں سے خطاب کیا اور اس وقت کے بادشاہ کے دربار تک بھی اپنا پیغام پہنچایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہم دعوت کا ان کی قوم پر مطلق اثر نہیں ہوا، الٹا ان کی قوم ان کی دشمن ہو گئی۔ آخر وہ اس دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے انہیں آگ کے ایک بڑے الاؤ میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزاتی طور پر آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا اور یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ان کی قوم ایمان نہیں لائی۔ قوم کی ہدایت سے مایوس ہو کر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت سے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ اس سرزمین سے مراد کنعان ہے جو کہ فلسطین میں ہے۔ کنعان کی طرف سفر کرتے ہوئے راستے میں ایک علاقہ حران پڑتا تھا جو قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چند دن حران میں قیام کیا، وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ چند دن حران میں قیام کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے واپس کنعان کا سفر شروع کیا جہاں ہجرت کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ کنعان میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد جب وہاں قحط پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر آ گئے۔ مصر میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے شاہ مصر نے اپنے شاہی خاندان کی ایک خاتون جن کا نام حضرت ہاجرہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دی۔ اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ مصر میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کنعان واپس آ گئے اور وہیں انہوں نے سکونت اختیار کری۔ جب حضرت اسماعیل تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اولاد کو اس کی ماں کے ساتھ بے آب و گاہ وادی میں چھوڑ آؤ۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو اس وقت دودھ پیتے تھے ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کے پاس چھوڑ آئے جہاں بعد میں زمزم کا چشمہ جاری ہوا اور خدا کی قدرت سے آج تک جاری ہے۔ مکہ کی اس وادی میں اس وقت کوئی انسان نہیں پایا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اور بیٹے کو اللہ کی پناہ میں چھوڑ کر واپس کنعان تشریف لے گئے۔ واپس جاتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جو کہ قرآن میں درج ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و گاہ وادی میں لا بسایا ہے۔ پروردگار، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ یہ لوگ نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر اور انہیں کھانے کے لیے پھل دے کہ شاید یہ تیرے شکر گزار بنے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے واقعات سے ہمیں عبرت ملتی ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیر اور دین کو قائم کرنے کے لیے اگر ہمیں ہجرت کرنی پڑے تو ہمیں اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔
قرآن میں سورہ نساء میں اس سے متعلق ایک آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ جو کوئی اپنے وطن سے ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلا اور راستے میں اسے موت نے آ پکڑا تو بھی اس کی جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ثابت ہے، اور اللہ بہت مہربان اور سخی ہے۔ اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیر اور دین کو قائم کرنے کے لیے اگر ہمیں ہجرت کرنی پڑے تو ہمیں اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔